میں نوکر ہو گیا، تھوڑی کیا بات ہے، اس مودت کی کیا بات ہے، اس عشق کی کیا بات ہے، اس معرفت کی کیا بات ہے، اس لہو کی کیا بات ہے جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس اماں کو سلام ہے جس نے ہمیں لوریاں دی ہیں. ہاں، چونکہ علی کی ولایت کا تعلق ابا کے ساتھ نہیں ہے، ماں کی شرافت کے ساتھ ہے. جو خوش ہو گئے ہو، جو رینج کر گئے ہو، میں کیا کروں؟ ابھی علی کے نام پہ بندہ منہ بھیڑا کر جاوے تو پھر کیا ہے؟ منہ وہ بھی تو منہ ہے. تو قسم سے پورا عرب مقروض کا دیکھو دیکھو دیکھو. ایک جملہ آپ نے چونکہ قیمت دی ہے تو میں آپ کا طرف ایک اور حدیہ کرتا ہوں. مثلا جیسے میں ابھی شادی وال میں آپ خدمت کے لیے جو دن ہے تو میں یہاں سے گزروں تو بچے کھیل رہے ہوں تو مجھے کھیلتے ہوئے بچے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس گلی میں کتنے امیر لوگ ہوں گے، کتنے غریب ہوں گے. پوچھ سکتے ہو کہ جعفر تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بچوں کو دیکھ کر. بچے کا کھلونا بتاتا ہے. یہ تو نہیں جانے دیتے یار، جو آگے آگے بیٹھتے ہو دعا تو کرتے رہو یار. بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ بچہ امیر گھر کا ہے کہ بچہ غریب گھر کا ہے. قیمتی کھلونا ہے تو اچھے بکے غریب گھر کا ہے. ہمارا کوئی میرا بچہ ہوگا 10 روپے والی کار کے ساتھ کھیلتا ہوگا تو کھلونا قیمتی، بچہ امیر گھر کا ہے. کھلونا چھوٹا ہے تو بچہ غریب گھر کا ہے. قیمت نہیں ملے گی تو یہی مصائب پڑھوں گا. میں آ گیا، میرے آنے کا وعدہ تھا، حکم بھائی کا یہی تھا کہ تو آ کے چائے پی کے توڑ جا، میں تیروں پہ راضی ہوں. لیکن میں کہ ایسے چائے پی کے کیسے چلا جاؤں؟ میں مومنین کی حاضری بھی دے کے جاؤں گا. قیمت ملی تو ٹھیک ہے، پھر مصائب سن. بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ بچے کا تعلق کس گھر سے ہے. پتہ نہیں قبلہ کس سلطنت کا مالک ہے میرا بادشاہ ابو طالب علیہ السلام، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سورج. مل گئے آشکان ابو طالب مجھے. دعا مل گئی جی، دعا مل گئی جی. تھوڑی خیرات ہوگی. میرے جوان سلامت رہو. حسین کی اماں آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. کیا بات ہے، بے شک. ابو طالب کا ایمان پڑھنے میں شرم آتی ہے. تمہیں بھی کہہ رہے ہیں نہ ایمان ابو طالب پڑھنا چاہیے نہ سننا چاہیے. جیسے پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھنا ہے؟ میرا تعلق ہی نہیں ہونا نال کہ میں ایویں بس سنی رکھتا. میرا تعلق چوتوں کے ساتھ ہے. ابو طالب کے احسان پڑھے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. ایمان نہیں، اس کا ایمان میرے جیسا جاہل ثابت کرے جسے کل ایمان کہتا ہے کہ یہ میرا ابا ہے. واہ واہ واہ. ایک دو اس جملے پہ جو ہاتھ اٹھائے کہ سب سے میں اس کو قبر تک نہیں بھول سکتا، چونکہ قیمتی بات پہ آپ بولے ہیں. آپ جس نے کل ایمان کو لوریاں سنائی ہیں، خدا کی قسم آپ بھی ہیں جی. تو اس مصطفیٰ کو غریب لکھو. خدیجۃ الکبریٰ جس کی نالین صاف کرتی تھی کہ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، یتیم تھا، چمڑے کا بستر تھا، مٹی کا پیالہ تھا، کسی مطلب پتہ نہیں کیا. شرم آتی ہے. میں گجرات میں نہ ہوتا تو یہ مثال ہی نہ دیتا. کسی اور شہر میں ہوتا تو پھر یہ مثال نہ دیتا. گجرات میں نے دینی پڑی ہے، اور دینی بھی اپنی زبان ہے، اردو نہیں. اردو چس نہیں ہے. نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ہنستے تو وہ جی دعا دے کرو چاہے جڑے تم سے ہنستے رہو گے تو میرا دل لگا رہے گا. مثلا میں گجرات میں چاہے شادی والے کے سارے میرے محسن نے، سارے سادات نے، سارے عزادار نے، سارے ماتمی نے، سارے میری تھوڑی دعا نال جعفری تک پہنچے. میں مجلس شروع ہی گجرات کو کی تھی. ہم محسن کو بھول جانا بے شرمی ہوتی ہے. تھی میرے محسن بیٹھے تھے تو بزرگ ہی میں نے تو حکم دے دے جی یار سارے شادی وال گجرات ہریانہ چوک کا کوئی بچہ ایسی ہوتی شادی کرنی ہے تو حسین کا ذاکر ہے پورے پاکستان میں جانے جانے ہو یار کوئی اچھا رشتہ لاؤ. میں پوچھا گا کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟
ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓਗੇ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੀਰਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ घर ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਏ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਫਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹਦਾ ਫੇਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੇਫੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਹੈ ਇਧਰ ਹੀ ਯਾਰ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ है। वाह 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 वाह, पहला पहला ही काम इतने क्या बात है जी। मैं चाहता जी मेरे पहुंचने तो पहले सारे पहुंचन तो मैं इन्होंने दाद देवा मैं ना देना। बच्चा काम की करता जी, बकरियां चारता है। वाह वाह, कोई घर शहर चाची वाल रहा है। तेरे मेयार तो मैं कुर्बान हो जावा कसम में, कसम से तानू वाह है। कोई वारिस यतीम है, मैं हथी बन सकता ना कि जी तुम आप मालिक हो, सरदार हो, शहनशाह हो, किसी ने हुक्म दो तो रिश्ता लग जाएगा। मैं हुसैन का जाकिर मैं क्यों पे दरमियान पसंद हो ऐसे बच्चे वास्ते मैं क्यों रिश्ता लगा। मैं मुस्तफ़ा के दुश्मन की ज़बान खींच कर तेरे शादी वाल की कुत्तों को फेंकने लगा हूँ। मैं हथेली पर सर रख कर बतूल के बाबा की वकालत करने लगा हूँ। जितने जवान बैठे हो तो मैं अली का वास्ता इस दफ़ा हुसैन के नाना की शान सुन के अपने नौकर की तरफ मुझे दाद ना देना, मुस्तफ़ा को सलाम करना। और लिख तो दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद बकरियाँ चढ़ाता था, गरीब घर का बच्चा था, चमड़े का बिस्तर था, कच्चा सा मकान था, मिट्टी का प्याला था। अगर इतना ही मोहम्मद गरीब था तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों दी। रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीबी भी लिख रहे हो। जेड़ा हाथ नहीं चाह सकिया न शिया न सुन्नी, बाकी जेड़ा ये लंगर संगर करे जेड़ी छत अल्लाह में हाथ ऊंचे है गरीब। मैं नौकर हो गया जी, मैं नौकर हो गया, मैं नौकर। अल्लाहु अकबर। नहीं नहीं यार मजा नहीं आया, तुम नाराज नहीं होना। इबादत मैं भी करता, तुम भी करते। पूरे हाथ बुलंद करके हाथ ऊंचे है ये है इसमें अली। शहनशाह का नाम दिल से लेना चाहिए। आप सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें। मौला के साथ झोली उठा के दिल से दुआ दे रहा हूँ, कुछ आमद नहीं कर रहा आपकी। मौला आपको सेहत दे, रिस्क दे, सलामती दे, हिफाजत फरमाए, दुआएं कबूल फरमाए। आज 28 सफ़र है, बहुत बड़ा दिन है जिसके सामने शहनशाह की मसनद लगी हुई है। खाली भेजने लगा है आपको, सवाल ही पैदा नहीं। शाम मुस्तफ़ा और है, ये नहीं है, ये वाक़िए है ना जो भाई शान, ये वाक़ई है। रसूल ने बकरियां चराई, सुन्नत है रसूल बकरियां चराना। मिसवाक करना सुन्नत है, यूं दरमियान में मांग निकालना सुन्नत है, यूं सुरमा लगाओ सुन्नत है, यूं घर में आओ सुन्नत है, यूं घर से जाओ सुन्नत है। ये सारा दीन हुसैन के नाना ने बताया ना, और बताया मदीने में है, मक्के में नहीं। मक्के में सिर्फ अल्लाह मनवाया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाकी सारा दीन सरकार ने मदीने में आकर बताया है। जो 10 साल की तबलीग है, 13 साल मक्के की है, 10 साल मदीने की है। तो 10 साल तबलीग में सरकार ने बताया कि पजामा कैसे पहनना है, कुर्ता कैसे पहनना है, मिसवाक कैसे करना है, सुरमा कैसे लगाना है, मेहमान कैसे बनना है, मेज़बानी के आदाब क्या है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है, शादियाँ कैसे करनी है, घर में आखिर कहते हैं, घर से जाना कैसे है, सफ़र कैसे करना है, दस्तरखान पे कैसे बैठना है, खाने से पहले क्या करना है, खाने के दरमियान में क्या करना है, खाने के बाद क्या करना है, ये क्या करना है, जुल्फ़े कैसे संवारनी है, कंघी कैसे करनी है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है। वास्ता दे रहा हूं, लफ्ज़ बड़ा कीमती है। तो ये सारा दीन हुसैन के नाना ने बताया जो हमें याद है। तो फिर अगर हम गरीबों को काफिर शाफिर कहने से ना, मौलवी तेरे बच्चे पाल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रिस्क के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा और बच्चे पाली जा, बगले बनाई जा और गाड़ियां ली जा, वरना फैसला तो आज 28 सफर को इस शादी वाल के मरकजी इमाम बारगाह में इतने बड़े जिम्मेदार लोगों के सामने हो गया है। अब तुम्हें मोहम्मद का बताया हुआ मिसवाक याद है, दिखाया हुआ हाथ क्यों भूल गए। सुभान अल्लाह
سبحان اللہ. جیسا پھیپڑا کام کرتا ہے اچھا بولے ہے لری. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے, یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم سے میں قبر تک آپ کا ملازم نوکر ہو گیا. میں آپ کی کیا بات ہے کہ مسلسل مجھے دعا دے رہے ہیں. تو ہاں سوچنے والی بات ہے کہ سرکار درمیان میں مانگ نکالتے تھے, سب کو نکالتے ہیں, ذاکرین بھی نکالتے ہیں, علماء بھی نکالتے ہیں, مومن بھی نکالتے ہیں. نکالنی چاہیے, دماغ شماغ ٹھیک رہتا ہے. ہاں ہاں بڑی بات ہے درمیان میں مانگ نکالنا. لیکن کبھی سرکار سے بھی پوچھا شہنشاہ آپ کیوں درمیان میں مانگ نکالتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس لیے درمیان میں مانگ نکالتا ہوں کہ میرے اس کاندھے پہ بیٹھتا ہے حسن. تو پہنچ گئے ہو کیا بات ہے. میرے اس کاندھے پہ بیٹھتا ہے حسین. میں چاہتا ہوں دونوں کے ہاتھ میں میری زلفیں برابر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ جی, آپ کو واہ واہ. قریب کھڑے ہیں سرکار, زیادہ تکلیف نہیں دینی آپ کو. 28 سفر ہے, حکم کی تعمیل ہے, پر جہاں بھی جانا ہے جانا تو ہے نا. جہاں پہ نہیں پہنچے گے تو وہ کہے گا. آج کل لائف شائف کا بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ اٹھے تو پڑیا سی ابھی تینوں سن رہے سا. وہ جرا نا 3 مہینوں تک جو گل آ جائے گا جی وہ بڑا کم خراب ہو جائے. آپ آزادار ہیں, وہ بھی آزادار ہیں ادھر. ہاں اس محمد کو قریب کیسے کہیں. خدیجۃ الکبریٰ سیدہ ملکۃ العرب, جس کی نالین صاف کرنے کو اپنا فخر محسوس کرے. پڑھو تاریخ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. گوگل کا زمانہ ہے, پرنٹ میڈیا ہے, کرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا. ویسے بندہ کتاب سے دور ہو گیا ہے. جو کتاب سے دور ہو جائے وہ ترقی نہیں کرتا, یہ پکی بات ہے. کتاب بہترین ساتھی ہے, کتاب بہترین ہم سفر ہے. جس کے کمرے سے کتاب نہ ملے سمجھو کہ بس وہ پارے گئے. کچھ بھی نہ کرو تو قرآن کی 2 سطریں روز پڑھا کرو. اس سے اچھی کتاب کون سی ڈھونڈو گے. نہج البلاغہ کا ایک صفحہ پڑھ لیا, تیرے مرشد علی کا کلام ہے. نصیحتیں کی ہیں علی نے, باز فرمائے علی نے. بچوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اللہ کی تاریخ میں پوری کائنات میں 2 دسترخوان مشہور ہیں. سبحان اللہ جو پہنچ گئے ہیں. 2 دسترخوان جن پر جو برتن ہوتے تھے. ویسے حضرت موسیٰ کا دسترخوان بڑا مشہور ہے. 7 لاکھ بندہ روزانہ کھانا کھاتا تھا موسیٰ کے دسترخوان پر. داد بندی تھی. 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے, تو روزانہ آسمان سے کھانا آتا تھا. تو 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتا تھا. اس سے بڑا دسترخوان تھا حضرت سلیمان نبی کا. میں سلیمان کا سارا دسترخوان پڑھوں تو سارا دن پڑھوں, سارا نہیں بتاتا. بس ایک آپ کی دعا لینے کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں. پتہ نہیں باقی کھانے سلیمان کے دسترخوان پہ کتنے پکتے ہوں گے شادی والوں. صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ. تو پھر کتنے لوگ کھاتے ہوں گے. لیکن موسیٰ کے دسترخوان پر اور سلیمان کے دسترخوان پر جو برتن ہوتے تھے وہ پیتل کے, تانبے کے, اور وہی برتن صاف ہو کے مہمانوں کے سامنے آتے رہتے تھے. کیا بات ہے یار جی, بھائی بول پڑا میرے ساتھ. ہیں بھی پیتل تانبے کے اور آتے بھی وہی بار بار ہیں. کائنات میں 2 دسترخوان ہیں جن پر سونے کی پلیٹیں ہوتی تھی, چاندی کے گلاس ہوتے تھے. گلاسوں کے یار بھائی یار آپ کو واہ واہ, گلاسوں کے اوپر بھائی جان ہیرے لگے ہوتے تھے بڑے قیمتی. یہ 2 دسترخوان ہیں صرف, ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اور ایک حسن مجتبیٰ کا. واہ واہ, یہ لین کی لین ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے. جو حسن کو سلام نہ کرے وہ 28 سفر کو آیا ہی کیوں ہے یار. وہ گھر بیٹھ کے لائیو سن لیتا, ہمیں یہاں تو آ کے تو بولنا ہی پڑے گا نا جی. حسن مولا کے دسترخوان پر بھی سونے کی پلیٹیں ہوتی تھی اور خدیجۃ الکبریٰ بی بی کے دسترخوان پر بھی سونے کے برتن ہوتے تھے, سونے کی پلیٹیں. لطف لو داد نہ دو. چاندی کے گلاس, چاندی کے جگ یوں سجائے جاتے تھے. مہمان بیٹھتے تھے دسترخوان پر. آپ کے اور میرے حسن مولا کی یہ فطرت تھی کہ سرکار مہمانوں کے گرد نا یوں چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کھانے کی کمی ہوئی تو نوکروں کو حکم دیتے کہ وہاں کھانا پورا کرو.
داد کے لیے نہیں کہہ رہا امام زمانہ کی مسند کی قسم، داد کے لیے نہیں کہہ رہا، تمہاری اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ چوے نہ چوے بات بہت بڑی ہے، تیرا رزق ضرور پڑے گا، نہ بڑے میں شفیع کا ذاکر ہی نہیں ہوں۔ بھجن کیا ہوا، بھجن کیا ہوا، بھجن دیکھ بات بڑی عجیب سے آ گئی ہے۔ میرے مولا نے ایک منظر دیکھا، اچھے سننے والوں کو میں معاف نہیں کرتا، جو اچھا سنتا وہ توجہ میں رہتا ہے۔ حضرت حسن مولا نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، پھر پلیٹ کو دیکھتا ہے، کیا بات ہے، سونے کی ہے، للچائی ہوئی آنکھوں سے، حسرت والی آنکھوں سے، چاندی کے گلاس ہیں، جب اوپر کتنے قیمتی ہیرے لگی ہوئی ہیں، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ میرے مولا نے جو منظر دیکھا تو میرے مولا جو چلتے 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 اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، پھر جو اس نے پلیٹ کو اٹھا کے دیکھنا شروع کیا تو میرے مولا نے اپنا امامت والا، رحمت والا، ولایت والا، عزت والا، شرافت والا، طہارت والا، بخت والا، اقبال والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں رج کے کھا، ہم جھوٹی پلیٹیں واپس نہیں لیتے۔ کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو مجتبیٰ مولا کو سلام کر رہے ہو میرے جوان بزرگ، ہاتھ نہ چاول خیرے جوانہ دوچے ہے دری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا